السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درس تمہید ایمان کا یہ 7واں درس آپ حضرات کے سامنے لے کر یہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز گستاخان رسول، دیوبندی، وہابی وغیرہ کے جو اکابر ہیں، جن کی کفریہ عبارتیں ہیں، گستاخانہ عبارتیں ہیں، ان کو ذکر فرما کر اور کس طریقے سے ان کی کفریہ عبارات کو واضح فرمایا، یہ واقعی میں ہم تمام اہل سنت و جماعت پر سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا کرم ہے اور احسان ہے۔ تو بات چل رہی تھی حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے جو یہ کہا کہ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، یعنی پوشیدہ ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر علم غیب کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی کمالات نبویہ میں سے علم غیب کو کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا یہ کہنا ہے کہ علم غیب تو ایسا علم غیب، اگر بعض علم غیب مراد ہے تو یہ تو سب کو ہوتا ہے، یعنی اس طرح کا، یعنی نبی غیر نبی میں انسان ہی نہیں بلکہ غیر انسان کو بھی معاذ اللہ ویسا علم غیب ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جانوروں پاگلوں میں فرق نہ جاننے والا حضور کو گالی نہیں دیتا؟ یہ گالی دینا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اور جانوروں پاگلوں کے علم میں کوئی فرق نہ کرے، تو کیا یہ گالی نہیں ہے؟ کیا اس نے اللہ عز و جل کے کلام کا صراحتاً رد و ابطال نہ کر دیا؟ یعنی اس کو رد نہیں کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہی کیا اس نے رد نہیں کیا؟ کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں دیکھو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے نبی اللہ نے تم کو سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، وہ سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، یعنی علم حضور کو علم ہوا، اور کس کی عطا سے ہوا؟ اللہ کی عطا سے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو سکھایا جو تم نہ جانتے تھے. اب یہ فضیلت کی چیز ہے یا نہیں؟ تو آگے ارشاد ہوا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تم پر بڑا ہے، بڑا فضل ہے. تو بتائیے یہ علم کا عطا کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑا فضل فرما رہا ہے، اور یہ گستاخ کہتا ہے کہ ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے معاذ اللہ، یعنی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے فضیلت میں شمار فرمایا. تو وہی اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ عز و جل کے کلام کو بھی صراحتاً، یعنی بالکل ظاہری طور پہ کھلے طور پہ صراحت کے ساتھ رد کر دیا، اس کو غلط ٹھہرا دیا. یہی کلام وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ کوئی فضیلت کی چیز ہے ہی نہیں اس کے نزدیک، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ علم فضیلت کی چیز ہے. یہی نہیں بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں نامعلوم باتوں کا علم عطا فرمانے کو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات و مدائح میں شمار فرمایا. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو نامعلوم باتوں کا علم عطا فرمایا جو، تو اس علم کے عطا فرمانے کو اللہ تبارک و تعالی نے کس میں شمار فرمایا؟ کمالات میں، فضائل میں، مدائح میں، تعریف میں، نعت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شمار کیا. اور وہاں کیا وہ اس نے کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اس میں تو کسی کی خصوصیت ہی نہیں، یہ کمالات نبویہ میں سے کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ. اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ کمالات نبویہ میں سے نہیں ہے، یعنی نبوت کے فضائل میں سے نہیں ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم عطا فرما رہا ہے اسے کمالات میں یعنی فضائل میں، اور مدائح یعنی مدحت میں، تعریفات میں، نعت میں شمار فرمایا. اور فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، بے شک یعقوب ہمارے سکھائے سے علم والا ہے. یہ کیوں ذکر فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ فضیلت کو ہی تو ظاہر کرنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی فضیلت کو ظاہر فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے علم کو ظاہر فرما رہا ہے. کیا کہ بے شک یعقوب ہمارے سکھائے سے علم والا ہے. تو علم والا ہونا یہ فضیلت کی چیز ہوئی یا نہیں؟ ایسے ہی اور فرماتا ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ملائکہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک علم والے لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. علم والے لڑکے کی بشارت دی یعنی فضیلت والا بیٹا. کیوں علم والی کی بات، علم کی بات کیوں بار بار لائی جا رہی ہے؟ اس صفت کا ذکر قرآن پاک میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی فضیلت کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے، مدح کی چیز ہے، تعریف کی چیز ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ان صفات کو ذکر فرمایا. اور وہ بدبخت، وہ گستاخ، وہ کہتا ہے کہ اس علم میں سب برابر ہے، یہ کوئی نبوت کے کمالات میں سے نہیں ہے معاذ اللہ. دیکھیے تو اعلیٰ حضرت قرآن پاک کی آیات کریمہ کو ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء کرام کا علم، وہ علم فضیلت کا حامل ہے. فرماتے ہیں اور فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا. یہ کیوں ذکر فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی تو کہ ہم نے ان کو ایک علم سکھایا، خضر کو ایک علم سکھایا، یعنی اس سے فضیلت ان کی ظاہر ہو رہی ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے. وغیرہ آیات، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں. یہاں پہ تو چند آیتیں اعلیٰ حضرت نے ذکر فرما دی بطور مثال، ورنہ تو قرآن پاک میں آپ جگہ 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 دیکھیے تو علم کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علم کو کمالات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام والثناء میں گنا،
یعنی بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو انبیاء کرام علیہم السلام کی تعریف میں، ان کے فضائل میں، ان کے کمالات میں شمار فرمایا۔ اب اشرف علی تھانوی کی جو عبارت ہے، اشرف علی تھانوی کی عبارت ہے، تو اس عبارت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب زید کی جگہ اللہ عز و جل کا نام پاک لیجئے۔ یعنی وہاں پہ جو عبارت تھی اس میں جو زید کا ذکر ہے، تو زید کی جگہ پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رکھ دیجئے۔ زید یعنی وہاں پہ زید سے مراد تھا کہ کوئی بھی، جو بھی ایسا بولے یا جو بھی ایسا کہے، زید۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب زید کی جگہ اللہ عز و جل کا نام پاک لیجئے، وہاں پہ اللہ کا نام رکھ دیجئے، اور علم غیب کی جگہ مطلق علم رکھ دیجئے۔ چلیے اور آسان کر دیجئے، ان لوگوں نے تو علم غیب کی بات کی ہے، مطلق علم رکھ دیجئے، یعنی کوئی بھی علم۔ زید کی جگہ اللہ کا نام رکھ دیجئے، اور علم غیب جہاں پہ اس نے جو عبارت لکھی ہے وہاں علم غیب کی بات کی ہے، علم غیب کی جگہ کیا رکھ دیجئے؟ مطلق علم، جس کا ہر چوپائے کو ملنا اور بھی زیادہ ظاہر ہے۔ یعنی مطلق علم تو چوپائے وغیرہ کو ملنا بالکل ظاہر ہے، تو اسی کو رکھ دیجئے۔ اور دیکھیے کہ اس گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریر کس طرح کلام اللہ عز و جل کا رد کر رہی ہے، کس طرح اللہ کے کلام کو رد کر رہی ہے، غلط ٹھہرا رہی ہے۔ یعنی یہ گستاخ خدا کے مقابل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اس عبارت کو دیکھیے، اور اس عبارت میں جہاں زید ذکر ہے، زید کی جگہ اللہ عز و جل کا نام رکھیے، اور علم غیب جہاں اس نے لکھا ہے، ذکر کیا ہے، علم غیب کی جگہ مطلق علم، صرف علم، اور آسان کر کے صرف علم، کیونکہ علم غیب چلو چوپایوں کو نہیں ہے، لیکن صرف علم، مطلق علم تو چوپایوں کو بھی ہو جاتا ہے، تو صرف علم اس جگہ رکھ دیں۔ اب دیکھیے اس کی عبارت، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یعنی یہ گستاخ خدا کے مقابل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آپ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جو دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم کا اطلاق کیا جانا، اس نے علم غیب کہا تھا نا، تو علم غیب کی جگہ آپ صرف علم کر دیجئے۔ اور پھر اس طریقے سے اب اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کی عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ اس طرح اگر رکھیں گے کہ آپ کی یعنی حضور اور دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ پر علم کا اطلاق کیا جانا، اطلاق کا مطلب ہوتا ہے بولنا، علم بولنا، ان پر علم کا اطلاق کرنا، علم کا اطلاق کیا جانا، اگر بقول خدا صحیح ہو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اگر بقول زید صحیح ہو۔ زید سے مراد اس کی کیا تھی؟ یعنی جو بھی کہے، جو بھی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں علم مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم مانا یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ثابت کیا یا نہیں؟ انبیاء و مرسلین، ابھی اس سے پہلے آیت ذکر ہوئی جس میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علم کی فضیلت کو ظاہر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علم کے فضائل اور کمالات کو ذکر فرما رہا ہے، تو اب گویا کہ اس گستاخ کی عبارت میں جہاں زید ہے، اس زید میں معاذ اللہ اللہ بھی آ گیا، اللہ کی ذات بھی آ گئی نا، کیونکہ جو بھی علم مانے انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے، جو بھی علم ثابت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت فرما رہا ہے۔ تو اب وہاں پہ اللہ تبارک، زید کی جگہ اللہ کا نام رکھیے۔ اب کس طریقے سے عبارت ہوگی دیکھیے، اب
کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم کا اطلاق کیا جانا اگر بقول خدا صحیح ہو. اس نے کیا کہا تھا؟ اگر بقول زید صحیح ہو تو زید کی جگہ آپ رکھ دیجئے خدا، کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ نے ثابت فرمایا ان کے علم کو کہ اگر بقول خدا صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا کل علوم. اگر بعض علوم مراد ہے یعنی کچھ علوم مراد ہیں تو اس میں حضور اور دیگر انبیاء کی کیا تخصیص ہے؟ اس میں حضور اور دیگر انبیاء کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید، عمرو، بلکہ ہر سبی، مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے معاذ اللہ. کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم کہا جائے. دیکھو اب یہ اعتراض کس پہ پڑ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پہ پڑ رہا ہے یا نہیں؟ یہ اعتراض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علم کو کمالات میں ذکر فرمایا، اور یہ اعتراض کیا کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کہے تو چاہیے کہ سب کو عالم کہے. یعنی اللہ پہ اب اعتراض باندھ رہا ہے، یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اگر اللہ بھی انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علم کا ذکر کہے، انہیں عالم کہے، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ معاذ اللہ سب کو عالم کہے. یہی بات ہوئی نا. تو چاہیے کہ سب کو عالم کہا جائے. پھر اگر خدا اس کا التزام کرے، زید کی جگہ خدا یا اللہ کو یہاں پر رکھنا ہے، تو پھر اگر خدا اس کا التزام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم کہوں گا، یعنی جتنے بھی ہیں سب کو عالم کہوں گا، تو پھر علم کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر علم کو نبوت کے کمالات میں سے کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے کمال میں سے شمار فرمایا یا نہیں؟ اور یہاں پہ اس نے اعتراض کر دیا کہ پھر من جملہ کمالات نبویہ، جملہ کمالات نبویہ یعنی جتنے بھی نبوت کے کمالات ہیں ان میں سے علم کو کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ یعنی یہ علم یہ نبوت کے کمالات میں سے شمار کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. تو بتائیے معاذ اللہ اس نے اللہ پر بھی اعتراض کر دیا یا نہیں؟ گستاخی کی یا نہیں؟ رد کر دیا اللہ کے کلام کو. تو اعلیٰ حضرت دیکھیے کتنے بہترین انداز سے اسی کی عبارت کو ذکر فرما رہے، اسی کی عبارت کو اسی کے انداز میں، اور من وعن وہی عبارت ہے. بس اتنا ہے کہ اس نے زید لکھا تھا تو زید سے کوئی خاص مرد نہیں مراد تھا. زید کس کو کہتے ہیں؟ زید، عمرو، بکر، یہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ وہ، یعنی جو بھی اس چیز کا اقرار کرے کہ انبیاء کو علم ہے، اس میں جو بھی ہو، تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ذات آ گئی، کیونکہ اللہ نے بھی ثابت مانا ہے انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علم کو. تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کو من وعن اسی طریقے سے ذکر فرمایا. تو فرماتے ہیں تو پھر علم کو من جملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو معاذ اللہ. یعنی جس معاملے میں، جس چیز میں مومن تو مومن انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کب ہو سکتا ہے؟ یعنی انکار کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا ہے. بولتے ہیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس نے سراسر انکار کر دیا کہ علم کا ہونا یہ کمالات نبوت میں سے نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین. اور اگر التزام نہ کیا جائے، یعنی یہ چیز نہ مانی جائے، تو پھر نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا لازم ہے. اور اگر تمام علوم مراد ہیں اس طرح کہ اس کے ایک فرد بھی خارج نہ رہے، تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے. یہ اس کی عبارت یہاں پر مکمل ہو گئی. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس ثابت ہوا کہ خدا کے وہ سب اقوال
ابھی اس سے پہلے جو ذکر ہوئے اور اس کے علاوہ اور بھی جو آیت کریمہ ہیں جن میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے کمالات میں سے ان کے علوم کو ذکر فرمایا گیا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ خدا کے وہ سب اقوال، وہ سب کلمات اس کی اسی دلیل سے باطل ہے۔ اس دلیل سے کیا ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے۔ مسلمانوں دیکھا اس بدگو، اس گستاخ نے فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو گالی نہ دی بلکہ ان کے رب جل وعلا کے کلاموں کو بھی باطل و مردود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی رد کر دیا، باطل کر دیا، جھٹلا دیا، غلط ثابت کر دیا اپنی دلیل سے۔ تو مسلمانوں جس کی جرات یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے ملا دے اور ایمان و اسلام و انسانیت سب سے آنکھیں بند کر کے صاف کہہ دے کہ نبی اور جانور میں کیا فرق ہے، نبی اور جانور میں، معاذ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے نا وہ کہ نبی اور جانور میں کیا فرق ہے، یعنی ایسا علم غیب تو معاذ اللہ جانور، چوپائے، بہائم یہ سب کو ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ صاف یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، معاذ اللہ کیا فرق ہے؟ تو اس سے کیا تعجب کہ خدا کے کلاموں کو رد کرے، باطل بتائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں جس کی جرات یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے ملا دے اور ایمان و اسلام و انسانیت سب سے آنکھیں بند کر کے صاف کہہ دے کہ نبی اور جانور میں کیا فرق ہے، تو اس سے کیا تعجب کہ خدا کے کلاموں کو رد کر دے، باطل بتائے، پسے پشت ڈالے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ٹھکرا دے، رد کر دے اور غلط بتائے، پسے پشت ڈال دے، پیٹھ کے پیچھے ڈال دے، یعنی اس پہ عمل نہ کرے، زیرے پا ملے، پیر کے نیچے ملے، اسے روندے، بلکہ جو یہ سب کچھ کلام اللہ کے ساتھ کر چکا وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس گالی پر جرأت کر سکے گا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کر چکا ہے تو وہی ایسا کر سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی گالی گلوچ کرے گا، یعنی وہی شخص کرے گا حضور کے ساتھ گالی گلوچ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ پہلے ہی یہ سب کر چکا ہے، یعنی اللہ کی شان میں گستاخی اس نے کر دی ہے، تو وہی ایسا ہے جو اللہ کی شان میں جس نے گستاخی کر لی تو وہی حضور کی شان میں بھی گستاخی کرے گا، حضور کی شان میں بھی گالیاں بکے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں ہم عوام اہل سنت کو خبردار فرمایا ہے کہ ان جیسے مولوی نما اور مسلمانوں کے بھیس میں پھرنے والے، دیکھیے ان کے کرتوت کیسے ہیں اور ان کی گستاخانہ عبارت کتنی گندی گندی عبارتیں ہیں کہ جس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی گستاخی کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی گالی دی، گستاخی کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اس کے آگے کا درس شروع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقائد اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔